کہا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ آخری الیکشن ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کون کون سے ایسے سیاستدان ہیں جن کا یہ آخری الیکشن؟ بہت سارے. اچھا چلیں ایک مثال دے دیتے ہیں. شیخ رشید صاحب، یہ ان کا آخری الیکشن تھا. صحیح. بہت سارے لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی. اور یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا ابھی حبیب اکرم صاحب کے سیاستدان کو پھر حوصلہ کرنا پڑتا ہے، چلتا رہتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا جو ایک سٹانس رہا بہت ساری چیزوں کو لے کے، اس نے پاکستان کی سیاست سے مائنس بھی کر دیا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے. میں نے کل ایک جملہ استعمال کیا تھا اور وہ کچھ ایسے سیاستدانوں کے لیے کیا تھا کہ اگر وہ پاکستان کی سیاست میں نہ ہوں تو بہتر ہے. اور میں نے یہ کہا تھا اور میں آج بھی اس بات پہ سٹینڈ کرتی ہوں کہ بہت لوگ جو ہارے وہ خوشی بھی ہوئی کہ ہارے. کیوں میں کہتی ہوں، میں بتا دیتی ہوں کیوں کہتی ہوں. ایک کا تو میں نے حوالہ، میں نام نہیں لے رہی تھی، اطہر نے اس وقت نام لے لیا تھا، جو اپنے حلقے کی عوام کو ذلیل کر رہے ہیں، جو ویڈیوز ان کی موجود ہیں، گالیاں دے رہے ہیں لوگوں کو، جو ووٹ لے کر جاتے ہیں. گالیاں دے کے کلچر بھی کہا جاتا ہے. کلچر کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو پنجاب کا کلچر ہے. یہ کلچر نہیں ہے پنجاب کا، یہ کلچر نہیں ہے اس ملک کا کہ آپ جن سے ووٹ مانگنے جا رہے ہیں، جو آپ اقتدار میں آتے ہیں 5 سال کے لیے، جو آپ وزارتیں لیتے ہیں، جو آپ حقیقی مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو انہیں درپیش ہے. سیکنڈلی آپ ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے 5 سال آپ کی شکل نہیں دیکھتے آپ کے حلقے کے لیے. آپ سے لوگوں، اچھا ایک کچھ تو سیاستدان ہے جو ایک ہی نمبر ہے، وہ حلقے کے عوام کے لیے بھی کھلا ہے، سب کے لیے کھلا ہے. اقتدار منسٹر بن گئے، نمبر چینج ہو جاتا ہے، کوئی رابطہ نہ کر سکے، حلقے کی عوام ایکسیس نہیں ہے ان کی آپ تک. یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں نا. پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو کہ میں صرف اور صرف نیپوٹزم کی بنیاد پہ، اقربا پروری جس کو کہہ رہے ہیں، یا پھر صرف اور صرف خوشامد کی بنیاد پہ آپ کو آتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا صفایا ہونا پاکستان کی سیاست سے اچھا ہے. سیاسی صفایا کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی اپنی ذات کے لیے بھی اچھا ہے. ایک پروسیس ہے، اس کو چلتے رہنا دینا چاہیے. میں نے بار بار کہا اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں ان کو آپ ایکٹیو کریں. آپ کو پاکستان کی اگلی جنریشن کے لیے نئی لیڈرشپ، اللہ تعالیٰ ان سب کو عمریں دے. کتنی عمر لے جائیں گے؟ کوئی 70 کا ہے، کوئی 75 کا ہے. آپ نے اگلی نسل کو بنانا ہے، لیڈر نہیں بنانا. سیاست میں آپ کو لوگ چاہیے نہیں چاہیے، ان کی پرورش کیسے ہوگی، ان کی ٹریننگ کیسے ہوگی، نکالیں آپ لوگوں کو. اسٹوڈنٹ یونینز کو کھولیں، جو بین ہے اس کو لفٹ کریں. پہلے بھی اعلان ہوا، ہو نہیں سکا، کریں. آپ گیلانی صاحب نے بھی غالباً یہی اعلان کیا تھا. آپ نے بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب اسٹوڈنٹ یونین سے ہی ہمارے پاس ایک اچھے سیاستدان ہیں. اور مرحوم جہانگیر بدر اس کی مثال ہے. مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کی جو فتح ہے اسے بڑی خوش دلی سے قبول کیا. انہوں نے اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ میں عوامی فیصلے پر سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے سیاستدان ہمارے پاس موجود ہیں. اس حلقے سے متعلق یہ خبریں بھی آ رہی تھی، یہ باتیں بھی گردش کر رہی تھی کہ خواجہ سعد رفیق یہ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. یہ بھی بات درست طور پہ تو تھا، لیکن الٹیمیٹلی تو لڑے نا وہ. یہاں سے ایک چیز میں آپ بتاؤں کہ ہم ایک عدم استحکام کے دور میں ہیں، اور آگے چلتے ہوئے بھی کوئی ہمیں فوری استحکام نظر نہیں آ رہا. اب ہمیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے بطور ملک کہ جو ہمارے ملک، جو ہم اس استحکام کو حاصل کر سکیں، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی 51 نشستیں ہو گئیں، ایک اور بڑھ گئی. جی، وہ یہ ہے کہ امیڈیٹلی جنرل پرویز مشرف کا نظام اٹھائیں بلدیاتی اور پاکستان میں الیکشن بہترین اقتدار نچلی سطح پہ منتقل کریں. ٹھیک ہے. جب آپ کے ہاں اسے ایک جائروسکوپ ایفیکٹ کریٹ ہوگا کہ سسٹم خود کو بیلنس کرنا شروع کر دے گا. بھائی اگر کہیں پہ پی ایم ایل این جیتی ہے جیتے، کہیں پہ پی ٹی آئی جیتے گی جیتے، کہیں آزاد آئیں گے آ جائیں، کہیں پیپلز پارٹی نے اگرچہ سندھ میں ایک نکما سا سسٹم رکھا ہوا لیکن وہ نہایت نکما. جنرل پرویز مشرف کا نظام اٹھائیں، اس میں ایک دفعہ پھر الیکشن کروائیں، اور الیکشن وہ ہو کہ جناب میئر جو ہے کسی بھی، یا جو ڈسٹرکٹ ناظم ہے، میرا خیال ہے میئر کا تصور چھوڑیں، ڈسٹرکٹ ناظم کا تصور وہی اختیار کریں، اور وہ الیکشن سب سے ووٹ کے جنرل الیکشن کے ذریعے ہے. اچھا، ہاں یہ اچھی بات ہے. ڈائریکٹ ووٹ سے آئے. اس کے لیے آپ سٹرنجنٹ قوانین، قاعدے، ضابطے بنائیں کہ بھائی پیسہ بالکل نہیں لگے گا، وہ آدمی اتنی 2 گاڑیوں پہ کیمپین کرے گا، اتنے وہ جلسے کرے گا، بس دیٹس اٹ. آپ سیاست کو تھوڑا ٹھنڈا کریں. جب آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ملک میں باقاعدہ طور پر نئی قیادت
اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں خود بخود استحکام آئے گا کہ مثلا ایک پارٹی اگر چاہے گی بھی تو ملک تو کہ جی میں اس نظام سے پیچھے ہٹوں تو اس کے ناظم اس کے کونسلر اس کو روکیں گے نہیں جناب آپ کا سٹیک ہے سسٹم کے اندر. تو لہٰذا اب ہمیں وہ قدم اٹھا دینا چاہیے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس قدم کو اٹھانے کے لیے جو بڑی رکاوٹ ہوگی خود پی ایم ایل این ہوگی. پی ایم ایل این کو قطعاً پسند نہیں ہے کہ اتنا طاقتور نظام آئے. پیپلز پارٹی کو بھی پسند نہیں. ایک جملہ صرف کہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی اس پہ پہلے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو بہت ساری چیزیں آپ کو اس وقت نظر آتی ہیں وہ کس کی مرہون منت ہے؟ پرویز مشرف. آپ میڈیا جس پہ بیٹھ کے روز ہم بھاشن دے رہے ہوتے ہیں یہ کس نے؟ جمہوری لوگوں نے نہیں کیا, پرویز مشرف نے کیا. ابھی اور بڑا آزاد میڈیا تھا ان کے بالکل. یہ جو این آر بی کے ہیڈ تھے چودھری دانیال عزیز تنویر نقوی صاحب اور پھر بعد میں بالکل چودھری دانیال عزیز صاحب جو کل رات تک جیت رہے تھے اب ہار گئے ہیں, وہ ان کو چیئرمین بنایا گیا. بڑا اس پہ ہوم ورک ہوا. ہماری سیاست میں, انتخابی سیاست میں خواتین کی پارٹیسپیشن کس کی وجہ سے ہوئی؟ جنرل مشرف نے اس چیز کو انشور کیا. سو ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ جب مارشل لاء یا کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے نا, وہ ڈکٹیٹر اقتدار میں آ کے جمہوری بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی پریزنس کو یا اپنے ٹیک اوور کو جسٹیفائی کر سکے, اور جب جمہوری شخص اقتدار میں آ جاتا ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے, وہ آمر بن جاتا ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. جماعتوں کے اندر جب جمہوریت نہ ہو تو پھر وہ جمہوری شخص اقتدار میں آنے کے بعد آمر ہی رہتا ہے.